نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انا یقیناً الذین، رکوع نمبر 11 پڑھیں گے اور اس کی آیت نمبر 21 ہے سورہ آل عمران۔ انا یقیناً الذین، جو لوگ یکفرون انکار کرتے ہیں، بی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، بی کا آیات یعنی آیت ان کی جمع، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، و یقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین، پیغمبروں کو، بغیر حق، نا حق، و یقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں، اور وہ قتل کرتے ہیں، واؤن جمع کو ظاہر کریں، یعنی وہ قتل کرتے ہیں اللہ دینا ان لوگوں کو جو، یہ اللہ دینا جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اسم موصول ہے یہ، یعنی دو جملوں کو ملائے بغیر اس کا معنی جو سمجھ میں نہیں آ سکتا، یعنی اردو کے معنی میں جو، جس، جن، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ دینا، اللہ دی واحد کے لیے آتا ہے، اللہ دینا جمع کے لیے آتا ہے۔ یا امرون، حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم، تو آپ بشارت دے دو، پھر بشر، بشارت دے دو، ہم انہیں، بعذاب، عذاب کی، علیم، دردناک۔ اولئک، یہی لوگ اللہ دینا وہ جو حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، جن کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ علم، کیا نہیں، علم کیا، لم نہیں، علم کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، الا، طرف، اللہ دینا ان لوگوں کے جو اوتو، دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یدعون، وہ بلائے جاتے، الی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، درمیان ان کے، ثم، پھر، یتولی، بے رخی کرتا ہے، فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم، وہ اس حال میں کہ موردون، منہ موڑنے والے ہیں۔ میم جس کے ساتھ آتا ہے تو اس کے کرنے والے کا جو ہے وہ معنی پایا جاتا ہے، جیسے عرض کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنے والا، منہ موڑنا، اور موردون، منہ موڑنے والے، ٹھیک ہے۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ، بھی کی وجہ، انا، یقیناً، ہم وہ، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ، قالو، انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، الا، سوائے، ایاماً، دنوں کے، معدودات، گنتی کے چند، وغرہم، اور دھوکے میں ڈالا انہیں، فی دینہم، ان کے دین میں، ما، اس چیز نے جو، کانو، تھے وہ، یفترون، گھڑا کرتے، فکیف، تو کیا حال ہوگا، اذا، جب، جمعناہم، جمع کریں گے ہم انہیں، جمع کریں گے نہ ہم انہیں، جمعناہم، جمع کریں گے ہم انہیں، لیومن، اس دن کے لیے، لا، نہیں، ریبہ، کوئی شک، فیہ، جس میں، ووفیت، اور پورا دیا جائے گا، کلو، ہر نفس، جان کو، ما، جو، کسبت، اس نے کمایا، وہم، اور ان پر، لا، نہیں، یظلمون، وہ ظلم کیے جائیں گے۔ کل، آپ کہہ دیں، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، بادشاہی کے، تؤتی، تو دیتا ہے، الملک، بادشاہی، من، جس کو، تشاء، تو چاہتا ہے، وتنزع، اور تو چھین لیتا ہے، الملک، بادشاہی، ممن، جس سے، تشاء، تو چاہتا ہے، وتعز، اور تو عزت دیتا ہے، من، جس کو، تشاء، تو چاہتا ہے، وتذل، اور تو ذلیل کر دیتا ہے، من، جس کو، تشاء، تو چاہتا ہے، بیدک، تیرے ہاتھ میں، الخیر، سب بھلائی ہے، انک، یقیناً تو، علی، اوپر، کلی، ہر شیء، چیز کے، قدیر، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج، تو داخل کرتا ہے، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج، اور تو داخل کرتا ہے، النہار، دن کو، فی اللیل، رات میں۔
وتخرج اور تو نکالتا ہے الحیّ زندہ کو من المیت مردہ سے، وتخرج اور تو نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے من جس کو تشاء تو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب، لا یتخذ نہ بنائے المؤمنون ایمان والے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین من دونی یعنی اس کے علاوہ یا ان کو چھوڑ کر المؤمنین مومنوں کو۔ یہ مؤمنین جو ہے جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ مؤمنین جمع میں آ رہا ہے یا تثنیہ میں آ رہا ہے؟ کیسے پتہ چلا ہے؟ یا نون تو ہے، لیکن یا سے پہلے اگر زیر ہوگی تو تب ہم سمجھیں گے کہ یہ جمع کے لیے، اگر یا سے پہلے زبر ہو تو پھر وہ دو کے معنی دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے فرق رکھنا ہے، یا سے پہلے زیر ہے اس لیے وہ جمع کے معنی دے رہا، ٹھیک ہے؟ یا سے پہلے اگر زبر ہوئی تو وہ دو کے معنی دے گا۔ ومن اور جو یفعل کرے گا ذالک ایسا فلیسا تو نہیں، فا تو لیسا نہیں، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، فی شیئن کسی چیز میں، الا مگر ان یہ کہ تتقو تم بچو، منہم ان سے، تقا کسی سے بچنا، ویحذرکم اور ڈراتا ہے تمہیں، وا اور یا وہ کے معنی آ رہا ہے حاضر یعنی ڈرانا، کم تمہیں، ویحذرکم اور وہ ڈراتا ہے تمہیں، اللہ اللہ تعالیٰ نفسا اپنی ذات سے، وإلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ کل آپ کہہ دو ان اگر تخفوا تم چھپاؤ ما جو کچھ فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اسے، یا علم ہو وہ جانتا ہے اسے اللہ اللہ تعالیٰ، وہ یعلم اور وہ جانتا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جو ما جس دن تجدو پائے گا کل نفس ہر نفس ما جو کچھ عملت اس نے کیا من خیر نیکی میں سے، محضرن موجود، وما اور جو عملت اس نے کیا من سوء برائی میں سے، تودو وہ تمنا کرے گا، لو کاش انا یقیناً بینہا ان کی برائیوں کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان آمدم فاصلہ ہوتا بعیدہ دور کا، ویحذرکم اور ڈرا رہا ہے تمہیں اللہ اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اللہ تعالیٰ رؤوف بے حد نرمی کرنے والا بالعباد اپنے بندوں پر۔ رکوع نمبر 11 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 21 ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق کیوں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہاں کفر کرنے والے سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی، جو بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جو حق کا ثبوت پیش کرتی تھی، اور حق کا انکار کرنے والا ہی کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ان کے جرائم میں سے ایک سب سے بڑا جرم جو تھا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، جن کا حق اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا، ان کی عزت کرنا، ان کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے جو انصاف کا حکم دیتے، یعنی وہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے جو انصاف کا حکم دیتے تھے، جو احسان اور خیر خواہی سے اچھی بات بتاتے، بری بات سے روکتے تھے، انہیں وہ شہید کر دیتے تھے۔ اپنے ان جرائم کی وجہ سے وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو پیغمبروں کو اس لیے ناحق قتل کیا جاتا تھا کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتے تھے، جن لوگوں پر یہ دعوت ناگوار گزرتی تھی وہ اسے برداشت نہیں کرتے تھے، وہ دعوت دینے والے پیغمبر سے جان چھڑانا چاہتے تھے
تاکہ کوئی ان کے معاملات پر تنقید نہ کرے، کوئی انہیں اپنی زندگی کی تبدیلی کی طرف توجہ نہ دلائے۔ اس وجہ سے پیغمبر کی طرف سے مسلسل دعوت یہودیوں کے اندر دشمنی کی آگ بھڑکائی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا جب لوگ غرور اور تکبر کی وجہ سے پیغمبر کو قتل کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غرور جو ہے حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ تو وہ کس کو حقیر جانتے تھے؟ نبیوں کو، اور جو انہیں حق کی بات بتاتا تھا، برائی سے روکتا تھا، وہ ان کو ناپسند کرتے تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے دن کس شخص کی سزا سب سے زیادہ سخت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی سزا سب سے سخت ہوگی جس نے کسی نبی کو یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے شخص کو قتل کیا ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، عبیدہ ابو بنی اسرائیل نے دن کے اول حصے میں اچانک حملہ کر کے 43 نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو بیک وقت قتل کر دیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل میں سے 112 عابد اور زاہد میدان میں آ گئے۔ جب انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا تو ان کے جو قبیلے میں یا ان کی جگہ جہاں پہ وہ تھے، وہاں پہ انہوں نے 112 عابد و زاہد میدان میں آ گئے وہاں پہ، تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی عمل بالمعروف نہی عن المنکر کی تبلیغ انہوں نے شروع کر دی تھی۔ شام ہوتے ہوتے یہ تمام لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ سب کچھ ایک دن میں ہوا۔ یہ فتح القدیر کی روایت ہے۔ اور یہودی کہاں پہ آباد تھے؟ فلسطین میں آباد تھے۔ فلسطین میں جو یہودی تھے، آج دیکھیں تو آج بھی وہ یہی کچھ ہی کر رہے ہیں۔ قتل عام ہے ان کے لیے۔ تو یہ اس وقت بھی جو قتل کیا تھا وہ انبیاء کو اسی جگہ پہ قتل کیا گیا تھا، اور اب بھی وہی کچھ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے۔ ہاں، اسرائیلی یہود نے یہ جو اسرائیل ہے، اصل میں اسرائیل تو تھا ہی نہیں، یہ سارا ہی فلسطین تھا۔ جو انہوں نے جو ہے نا، اسرائیل ملک کا نام ہے، لیکن انہوں نے فلسطین کو ہتھیایا ہوا نا، تو اپنے ملک کا نام یہ رکھ لیا انہوں نے۔ تو یہود نے انصاف کا حکم دینے والوں کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بھلائی کی طرف رغبت دلاتے تھے، برائی سے نفرت دلاتے تھے، انہیں حق ناگوار تھا۔ یہود کو اصلاح کی کوشش کرنے والے ناپسند تھے، اس لیے انہوں نے اصلاح کرنے والوں کو قتل کیا۔ یہودی غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، انہیں سچی باتیں، عدل و انصاف کی ترغیب ناگوار گزرتی تھی، اس لیے انہوں نے انبیاء اور انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یعنی یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، حق سے منہ پھیرا، غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے، لوگوں کو پر اپنی بڑائی جتانے لگے، لوگوں میں سے انہیں قتل کرنے لگے جو انہیں انصاف کا حکم دیتے تھے۔ آج بھی دیکھیں یہودی ایسے ہی کر رہے ہیں، بڑائی جتانے کے لیے پوری دنیا پر ہی انہوں نے جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت کی رسوائی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب تیار کر دیے، جس کی تکلیف بدنوں، دلوں، روحوں کے لیے ہوگی، جس کی شدت دکھ کو بیان کرنا ناممکن ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس قوم پر زیادہ ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب زیادہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ رب العزت کے راستہ میں قتل کرے۔ صحیح مسلم کی 4648 نمبر حدیث ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انہی کے بڑوں نے ہی انبیاء کو اور ایسے لوگوں کو قتل کیا جو امر بالمعروف نہی منکر کا کام کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانے والے یہی یہود تھے۔ حالانکہ یہودی اس وقت اسلام لے آتے تو تمام جتنے بھی کفار مکہ تھے وہ ایک دم سے اسلام لے آتے، صرف وہ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ ان کو اصل نبی کا پتہ ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔
یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہوگی۔ حبوط کے لغوی معنی کسی جانور کا زہریلی گھاس کھا کر پھول جانا۔ اس سے بظاہر تو جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخرکار وہ برباد و ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی کافروں کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن قیامت میں ان کے وہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یعنی ابھی وہ کیسی حکومت کرے، موٹی تازی حکومت کرے، جیسے حبوط والی، جیسے ایک جانور کو نے گھاس کھائی ہوتی ہے، زہریلی گھاس ہوتی ہے، اسے بظاہر تو وہ پھول جاتا ہے، لیکن آخر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل ہے کہ وہ دنیا میں تو اپنی اجارہ داری رکھ رہے ہیں، لیکن آخرت ان کے لیے نہیں ہے، آخرت میں ان کے یہ کام نہیں آئے گا کچھ بھی۔ تو دنیا میں ان کے باطل کے لیے لگائی جانے والی قوتیں، مال سب ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اعمال کے ضائع ہو جانے سے مراد دنیا میں ان کا قبول نہ ہونا اور آخرت میں ان پر جزا کا نہ ملنا۔ تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ان کے لیے دردناک ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یعنی سے مراد کہ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا دے، کوئی ایسا نہیں جو ان کی سزا میں ذرا برابر بھی کمی کروا سکے۔ وہ ہر خیر سے محروم ہو گئے، ہر شر اور مصیبت کے حقدار بن گئے۔ یہی حالت انہی جیسے دوسرے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ پر، انبیاء پر، نیک لوگوں پر جری ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 23 ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی حالت یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد مدینہ کے یہودی، جن کی اکثریت اسلام قبول کرنے سے محروم رہی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے قبیلے کو قتل، دوسرے کو جلا وطن کر دیا گیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، مسلمانوں کو پوری کتاب دی گئی، کیونکہ قرآن حکیم دین کے تمام اصولوں کا مجموعہ ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ الکتاب سے مراد وہ سارا ریکارڈ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی زمانے، کسی بھی دور میں، کسی بھی نبی پر اترا۔ کتاب بھیجنے والا صرف اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی نگہبانی ایک ہے، حقیقتاً کتاب بھی ایک ہے۔ کتاب کا تقاضا تھا کہ وہ سب سے زیادہ اس پر قائم رہتے، اس کے احکامات کو مانتے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ انہیں کتاب کے فیصلے کو قبول کرنے کی طرف بلایا جاتا تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے دلوں، اپنی روحوں، اپنے بدنوں سے منہ پھیر لیتے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے تنبیہ کہ یہود جیسے نہ ہو جانا، ورنہ ان جیسی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبروں پر وحی کی، آخر میں قرآن حکیم کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اس لیے پچھلی کتابوں کو جاننے ماننے والوں کے لیے قرآن حکیم کو پہچانا ممکن ہے۔ ہدایت ایک ہے، ہدایت بھیجنے والا ایک ہے، یہ یکسانیت ہے، یکسانیت کی وجہ سے پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ یعنی جو پچھلی کتابوں میں احکامات ہیں وہی قرآن مجید میں احکامات ہیں، اور ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی یہ بشارت بھی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہچاننے کے باوجود انکار کیا۔ تو قرآن مجید کی دعوت خالص اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں انسانی کلام کی آمیزش ہوگی، قرآن مجید کی دعوت انسانوں کی ملاوٹ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پاک کری ہے۔ قرآن مجید کی دعوت کو لوگ اپنے لیے سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھتے، تو خود ساختہ عقیدوں کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ حق کے داعی کی طرف سے جب اللہ قرآن کریم کی دعوت دی جاتی ہے تو جو لوگ قبول نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو قبول نہ کرنے سے ان کی کامیابی خطرے میں پڑنے والی نہیں ہے۔ تو زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی لی جائے، معاشرہ اور معاش کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لیے جائیں، نظریاتی اور عملی امور میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور یہودی کیا کرتے تھے؟ اپنی کتاب میں تحریف کر لیتے تھے، یعنی ہر معاملے کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے جو کتاب میں حکم آیا ہوتا تھا اس میں
تحریف کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں کر دیں۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان معاملات میں حکم بنایا کہ ان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے۔ قرآن مجید کا ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں، اس لیے ان سے منہ پھیر لیں۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت کی ہے جنہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ کنی کترا کر نکل جاتے تھے، جو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہیں۔ جب تورات اور انجیل کے حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے تو آؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو وہ پہلو بچا کر نکل جاتے۔ کتاب اللہ سے منہ موڑنے اور اسے فیصلے نہ لینے کا اصل سبب آخرت کی حساب کتاب کے بارے میں یقین نہ ہونا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جائے اس کا کیا فرض ہے کہ اس کتاب کو مانے، اسے دل سے تسلیم کرے، اس کی اطاعت کرے۔ آیت نمبر 24 ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اس چیز نے اس کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، وہ عقیدہ جس کی وجہ سے یہودیوں نے دھوکہ کھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اس لیے ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو صرف کتنے دن رہیں گے؟ 7 دن رہیں گے۔ اس کے نظریے کے مطابق دنیا کی عمر جو ہے 70,000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں 1 دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کیا ہمارا بھی عقیدہ ایسا ہی نہیں ہے؟ 70,000 سال ان کا نظریہ تھا۔ تو غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور اس چیز نے اس کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی یہودیوں کی افتراء بردازی تھی کہ ہم جہنم میں 7 دن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی کسی کتاب میں نازل نہیں کی۔ ان کی اس افتراء بردازی نے انہیں اپنے دین کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی جانب سے ایک بات گھڑ کر ہم جنت میں جائیں گے، پھر اسی کو حقیقت سمجھ لیا اور گناہوں سے اجتناب نہیں کیا۔ یہ بات بہت بڑا جھوٹ ہے کیونکہ ان کا ہلاکت خیز انجام ہونے والا ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے اسے کنی کترا جاتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں نے بھی خود ساختہ عقیدے بنا رکھے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا زندگی دنیا کا نام ہے، دنیا کے ساتھ دین کا کیا تعلق؟ یعنی ہم نے دین اور دنیا الگ الگ بنا رکھے ہیں، حالانکہ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ خاندانی زندگی میں دین کی ضرورت نہیں، ایسا ہے کیا؟ خاندانی زندگی میں ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی روزمرہ زندگی، معاشرتی رابطوں، معاشی معاملات میں دین کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمارے لین دین کا معاملہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں دین نہ لائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لاہے عمل ہمیں دے دیا ہے۔ دین کے معاملے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں کہ دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا بہت مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں دین پڑھیں، یہ تو عمل کرنا پڑ جائے گا، تو حالانکہ بہت مشکل ہے اس پر عمل کرنا۔ کہا جاتا ہے نا یہ اکثر، دین پر عمل کیا تو دنیا چھوٹ جائے گی، یعنی ہم دنیا نہیں پھر پا سکیں گے، دین رہ جائے گا۔ انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے تو یہی کافی ہے۔ یہی سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کر لیا تو بس کافی ہے، باقی دین کے معاملات پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کر لے بس یہی کافی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، دعوت، اپنے گھر اور بچوں کا خیال رکھ لے بس یہ کافی ہے۔ عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے تو جنت اسی کی ہے، چاہے وہ نمازیں نہ بھی پڑھے، چاہے وہ دین پر نہ چلے، یعنی صرف مرد کو خوش کرنا ضروری ہے۔ بس انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اخلاق میں بھی ہم کہتے ہیں نا انسان کا اخلاق ہی تو اچھا ہونا چاہیے۔ پھر تجارتی معاملات میں بھی ہم کہتے ہیں کہ تجارتی معاملات میں کسی کو دھوکہ نہ دے، یہی کافی ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں معاف کر دے گا، چاہے ہم غلط ہی کرتے رہیں، چاہے نماز بھی نہ پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ آخرت میں مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے چند ہی دوزخ میں رکھ کر جنت میں داخل کر دے گا. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اللہ تعالیٰ دوزخ میں رکھ کے ہمیں وہاں سے نکالے, پکے جنتی ہیں. یہ عقیدہ جو ہے یہ آخرت کی خرابی ہے. ہاں یہ آخرت کی خرابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خرابی سے بچائے. آیت نمبر 25 ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں, اور ہر جان کو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ ایک خوفناک دھمکی ہے جسے سن کر مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے. وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ دن بڑا خوفناک ہوگا, وہ انصاف کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دن ہوگا. اس دن ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, جواب نہیں دیا. جواب تو خود ہی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. لیوم لا ریب فیہ, اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں, یعنی اس قیامت کے بارے میں, قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں, جس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہر جان سے مراد نیک اور فاجر بھی اس سے مراد ہے. ماں کا سبت جو کچھ اچھا یا برا انہوں نے کمایا, یعنی دنیا میں جو اعمال کر گئے, قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, ان پر ان کے اعمال کے بارے میں ظلم نہیں ہوگا, یعنی ان کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی, برائیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں واضح فرمایا کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو شدید ترین عذاب کا حقدار ہیں. یہی لوگ ان لوگوں میں سے ہوگا جو ان کے جیسے عمل کرتے تھے. رکوع نمبر 26 ہے, آیت نمبر 26 ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک, تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے, اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے, تو ہر چیز پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے. ابن ابی حاتم رحم اللہ نے قتادہ رحم اللہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی کہ روم اور فارس کی بادشاہت آپ کی امت کو دے دی جائے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یعنی اس میں کس بات کی بشارت ہے کہ روم اور فارس کی جو ہے وہ سلطنت آپ کو ملے گی. قُلِ اللَّهُمَّ مالک الملک, آپ کہہ دو کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا طریقہ سکھایا, تسبیح اور تحمید کی تعلیم دی. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آیت میں ملک سے مراد نبوت. اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے جو تمام ملکوں کا مالک ہے, بادشاہ ہے. تو مالک کا لفظ دعا کے شروع میں ہی لایا گیا کہ مالکانہ تصرف کا حق و اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. یہ بتایا گیا جس سے دعا کی جا رہی ہے. یعنی ہمیں بھی دعا کرنے کے یہی انداز اپنانے چاہیے نا, پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. تو یعنی اے اللہ تو بادشاہ ہے جو تمام ملکوں کا مالک ہے. بادشاہ کی صفت علی اطلاق تیرے لیے ہے, اور آسمان کی اور زمین کی تمام سلطنت تیری ہی ہے. اس میں تبدیلیاں لانا, اس کا انتظام کرنا سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو مالک الملک وہ ہے جو ساری کائنات تمام انسانوں کا مالک ہے, وہ تمام اختیارات کا مالک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے, جسے عطا کرنا چاہتا ہے, جسے عطا نہیں کرنا چاہتا وہی کر گزرتا ہے. جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اپنے ملک واپس لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کا یقین سے یہ شعور ملتا ہے کہ کسی بھی چیز کا کوئی اصلی مالک نہیں کہ وہ اپنی ذاتی خواہش کے مطابق اسے استعمال کر لیں.
انسانوں کی ملکیت عارضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے جو ان شرائط اور پابندیوں کے تحت ہے جن کے ماتحت عطا کرنے والے نے عطا کی ہے۔ تو مالک الملک کی تعلیم و رہنمائی کے مطابق حکومت اور ملکیت میں تصرف ہوگا۔ مالک الملک کی شرائط کے خلاف اگر حکومت اور ملک میں ملکیت میں تصرف ہوگا تو وہ باطل ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لائحہ عمل تیار کروایا ہے، جو بتایا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ حکومت ہوگی۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اس دنیا میں مالک الملک کی شرائط کے خلاف ہر تصرف کو مسترد کر دیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، یعنی بادشاہت اور تصرف کے اختیارات بھی تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، تو مالک ہے۔ تو جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ حکومت کا چھین جانا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کے کسرا بادشاہوں سے اور روم کے کیسر بادشاہوں سے، ان کے پیروکاروں سے حکومت چھین کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اس وقت جب یہ بشارت مل رہی تھی تو جو کفار قریش تھے اور جو یہودی تھے یہ ہنستے تھے، کیونکہ اس وقت تو یہ سب ملنا ناممکن تھا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ اس کو ثابت کر دکھایا۔ تو حکومت کا مل جانا، چھن جانا کس کی مشیت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ بھی دینی اور تکوینی اسباب بھی قائم کر رکھے ہیں، یہ اسباب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکومت کے حصول کے لیے جو اسباب مقرر کیے، ان میں سے ایمان ہے، اعمال صالحہ، مسلمان کا باہمی اتحاد ہونا چاہیے، صبر و ثبات ہونا چاہیے، باہمی تنازعات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ہم نے تو سب سے پہلے باہمی تنازعات ہی رکھے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے یہ فتویٰ دے دیا ہوا ہے کہ جو ہمارے اصولوں پہ نہیں چل رہا وہ کافر ہے، چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، حالانکہ کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ان کو منافقین کا پتہ نہیں چل گیا تھا کہ یہ منافقین ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بھی، مطلب بتا دینے کے باوجود ان پر کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، ان کو کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا کہ تم تو کافر ہو۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے زبان سے کلمہ ادا کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی باہمی محبت، ثابت قدمی، اتفاق جو ہے دشمنوں پر فتح کا باعث ہے۔ اگر مسلمان ثابت قدم رہیں گے تو یہ کیا نتیجہ ہوگا کہ وہ دشمنوں پر فتح پا لیں گے۔ تو مسلمان کی حکومت کے ختم ہونے کا بڑا سبب دین سے دوری اور باہمی اختلاف ہے، جس سے دشمن کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ ان کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیں آج کے دشمن نے ہم لوگوں میں جدائی نہیں ڈال دی۔ ہر مسلمان فلسطین کے لیے روتا ہے لیکن آگے کوئی نہیں بڑھتا، یہ جدائی نہیں تو اور کیا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ یعنی عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے حکم، فیصلوں، ارادوں میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی جبر نہیں، سارے معاملات کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ عزت اور ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی وجہ سے عزت اور نافرمانی کی وجہ سے ذلت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ معزز ہے جو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھے، جو عزت و ذلت کو خالص اللہ تعالیٰ کی چیز سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عزت کے لائق نہیں جو ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھے، جو عزت کو خالص اپنا ذاتی حق سمجھے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھی بھلائی ہے۔ کس کے ہاتھ میں بھلائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اس کی نگہبانی میں سب کا بھلا ہے۔ تمام بھلائیاں صرف کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھلائی دینے والا نہیں ہے۔ وہ کائنات اور انسان کی نگہبانی انصاف اور عدل کے ساتھ کرتا ہے، اس کا دینا اور واپس لینا سب انصاف کے ساتھ ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ وقت کے بڑے جس کو بے حقیقت سمجھے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے حق میں سر بلندی کا فیصلہ کر دے۔ نصرت، غنیمت اور عزت اسی کے ہاتھ میں۔ علم کی مسند پر بیٹھنے والے جس کی جہالت کا فتویٰ دے دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے ذریعے علم کا چشمہ جاری کر دے۔
انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کوئی چیز تیرے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، سب کچھ تیری قدرت اور مشیت کے تحت ہے، تیرے ہاتھ میں ہر خیر کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دینے اور چھین جانے سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا، اللہ تعالیٰ نے عزت و ذلت دینے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بے جان اور جاندار اور جاندار سے بے جان پیدا کرنے سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا، اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق دینے سے بھی اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا۔ آیت نمبر 27 ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ نکالتا ہے، اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یعنی تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد موسموں کی تبدیلی، غیر محسوس طور پر کائنات میں ہونے والی حرکت سے رات دن کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور دن رات کی شکل۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں 5 بجے مغرب ہو جاتی ہے، 5 بجے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، یہی جب ہم گرمیاں جب آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے 7 بجے تک جو ہے مغرب ہوتی ہے، یعنی وہ دیکھیں دن جو ہے رات میں داخل ہو جاتا ہے، اور آج کل کیا رات دن میں داخل ہوئی ہے۔ تو گرمیوں میں رات کا ایک حصہ دن میں بدل جاتا ہے، سردیوں میں دن کا ایک حصہ رات بن جاتا ہے، رات کی تاریکی میں دن کی روشنی داخل ہو جاتی ہے، دن کی روشنی میں رات داخل ہو جاتی ہے۔ تو زمین تاریک ہے، سورج کے سامنے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے، اس کا تاریک حصہ روشن حصے سے بدلتا رہتا ہے اور روشن حصہ تاریک سے بدلتا رہتا ہے۔ کائنات کے اندر ہونے والی یہ مسلسل حرکت بتا رہی ہے کہ اس نظام میں بلا شبہ حکیم اور دانا کا ہاتھ ہے، یہ کائنات کی گواہی ہے، یعنی یہ نظام ایسے تو نہیں چل رہا نا، کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس کو تھامے ہوئے۔ تولج اللیل فی النہار، اور تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے موسموں میں تبدیلی آتی ہے، روشنی، دھوپ، سایہ، سکون، انتشار پیدا ہوتا ہے، رات اور دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، حکمت اور رحمت سب سے بڑی دلیل ہے یہ۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مردہ عناصر سے زندگی کو وجود میں لاتا ہے، زندہ چیزوں کو مردہ عناصر میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کو موت کی طرف بڑھاتے ہیں اور موت سے زندگی کو نکالتے ہیں۔ ایک زندہ مخلوق پر جو لمحہ بھی گزرتا ہے، اس میں زندگی کے ساتھ موت بھی طاری کرتے ہیں، اس کی زندگی کو موت کھا لیتی ہے، پھر سے زندگی نمودار ہوتی ہے۔ مثلا زندہ جسم کے اندر موت کو دیکھنا چاہیں تو ایک زندہ مخلوق کے خلیے ختم ہوتے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ جدید خلیے پیدا کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ یعنی ہماری جو سکن ہے، یہ دن میں کتنے ایسے خلیے جو مرتے رہتے ہیں اور آگے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جو سیلز مر جاتے ہیں دوسرے پیریڈ میں دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی اگلے پیریڈ میں دوسرے جو ہے وہ زندہ ہونا شروع ہوتے ہیں، تو جو زندہ ہو جاتے ہیں وہ دوسرے دور میں بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ زندہ وجود پورے کا پورا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے سیل ذرات کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر دوسرے زندہ جسم میں آتے ہیں، اس طرح زندگی اس جسم میں داخل ہوتی ہے۔ تو انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی زندہ مخلوق تیار کر سکتا ہے۔ اس دعوے سے یقین نہیں کیا جا سکتا کہ موت و حیات کا یہ نظام اتفاقاً قائم ہو گیا ہے، یہ اتفاقاً نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام اشیاء مسخر ہیں، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات دنیا میں پیدا ہوئی ہیں وہ سب کسی نہ کسی چیز کے تابع ہیں، اور وہ کون سی ذات ہے جس کے تابع ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ متضاد اشیاء کو پیدا کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سبب مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نطفہ سے انسان اور انسان سے نطفہ پیدا کرتے ہیں، نطفہ بے جان چیز ہے، اس سے جاندار انسان پیدا ہوتا ہے، اور انسان جاندار چیز ہے، اس سے بے جان نطفہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے، مرغی جاندار ہے، جاندار سے بے جان پیدا ہوا انڈا، انڈے میں سے کیا نکلا؟ چوزا، اور وہ کیا ہے؟ جاندار، بے جان سے جاندار۔
دیکھیں یہ ہمارے سامنے یہ ساری جو ہے کیا کہتے ہیں دلیلیں ہیں، اس کے باوجود ہم یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کیسے پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کافر سے مومن، مومن سے کافر پیدا کرتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ زندہ ہے، اور کافر مردہ۔ اور جب مومن کافر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ سے مردہ ہو جاتا ہے، اور کافر سے جب مومن پیدا ہوتا ہے تو مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے، پرندے کو انڈے سے نکالتا ہے، درخت کو بیج سے نکالتا ہے۔ بیج بھی جاندار ہوتا ہے، بیج بے جان ہوتا ہے، اس سے جاندار درخت بنتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے پرندے سے انڈا، درخت سے گٹھلی، مومن سے کافر وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیلیں ہیں۔ رات اور دن کا نظام، موت و حیات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسے یہ بھی سمجھنا مطلوب ہے کہ انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان دوسرے انسانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا، اپنی فکر، اپنے نظریے کو جبراً دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتا۔ انسان صرف اللہ تعالیٰ کا غلام ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وسیع رزق عطا کرتا ہے، جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، نہ ہی اس نے کمائی کی ہوتی ہے۔ بعض کا آپ دیکھیں کہ لوگ محنت بھی نہیں کر رہے ہوتے، کچھ کمانے کے لیے ہاتھ بھی نہیں ہلا رہے ہوتے، لیکن پھر بھی عیش کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض سارا دن جو ہے محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ ان کے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتلاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو صرف کس سے کرے؟ اللہ تعالیٰ سے کر۔ جب تو مدد چاہے تو صرف کس سے کر؟ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر۔ اور یہ بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی جو کچھ لکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ جامعہ ترمذی کی 2516 نمبر حدیث ہے۔ وہ نیک اور فاجر کو بے حساب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اس کا ہر چیز پر اختیار ہے۔ آیت نمبر 28 ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں سے دوستی لگانے سے روکا ہے کہ نہ ان سے محبت رکھیں، نہ ان کی مدد کریں، نہ مسلمانوں کے معاملات میں ان سے مدد لیں۔ مومن سارے انسانوں کے ساتھ نیکی اور عدل کا سلوک کرنے کا پابند ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق نہیں۔ غیر مسلم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے اس کے دشمن سے دوستی کیسے رکھ سکتا ہے؟ جب غیر مسلموں سے دوستی مسلمانوں کے مفادات کی قیمت پر ہو تو ایسی دوستی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ کافروں سے دوستی کرنے والے کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا، اس کا اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ کافروں سے دوستی ایمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کافروں سے دوستی بھی اور دل میں ایمان بھی ہو، یہ ایک جگہ پہ جو ہے جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان تو اللہ تعالیٰ اور اس کے دوستوں یعنی مومنوں سے تعاون کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے اور اس کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسا شخص نہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، نہ دوستی۔
جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اس کے اولیاء کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے، کافروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے بچو کسی طرح سے بچنا، یعنی بچاؤ کی تدبیر کے طور پر کسی مسلمان کو غیر مسلم گروہ سے ظاہری طور پر وقتی تعلق قائم کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہو، اسے حساب دینے کا پورا احساس ہو، تو اس کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ مسلمان جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہیں، وہ اگر حکومتی شر سے بچ سکتے ہیں تو ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر تمہیں ان سے جان کا خطرہ ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے تقیہ کر سکتے ہو، اور ظاہری طور پر ایسا کام کر سکتے ہو جس سے تقیہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار کرے، لیکن عمل میں ان کے ساتھ ایسے میں بھی ہرگز نہ جائے، یعنی کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ جس میں ان کا ساتھ دینا پڑے۔ امام بخاری نے ابو درداء کا قول نقل کیا کہ ہم لوگ بعض قوموں کے سامنے مصنوعی مسکراہٹ کا اظہار کرتے تھے، حالانکہ ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے تھے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ تم اس کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ لوٹ کر تو اس کی طرف جانا ہے، اس کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا، حشر کے دن حساب و کتاب کے لیے جانا ہے، پھر وہ تمہارے اعمال کو شمار کرے گا، ان کی جزا سزا دے گا، لہٰذا ایسے کام سے بچو جس کی وجہ سے سزا کے مستحق ہو جاؤ۔ آیت نمبر 29 ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں جو زمین میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کے بارے میں واضح فرمایا کہ جو تمہارے سینوں میں تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، خواہ اعلانیہ ہو یا اس کے دل میں چھپ کر بیٹھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف کے ذریعے توجہ دلائی ہے کہ اس کے انتقام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے پاس علم کے ایسے ذرائع کہ اس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اس میں اشارہ ہے کہ دلوں کو پاک رکھنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے علم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں بندے کو اس بات سے شرم آئے گی کہ اس کا مالک اس کے دل کو گندے خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا دیکھے، بلکہ وہ اپنی سوچ کو ایسے امور میں مشغول کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، مثلا قرآن مجید کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر غور و فکر کرنا، یا ایسے علم کو سمجھنے کی کوشش کرنا جس میں اسے فائدہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق یا اس کی نعمت کے بارے میں سوچنا، یا اللہ تعالیٰ کی بندوں کی بھلائی کے کسی کام کی سوچ و بچار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کا ذکر فرماتا ہے تو اس میں ضمن اعمال کی جزا سزا بھی شامل ہے، جو قیامت کے دن واقع ہوگی۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری جزا سزا ملے گی۔ آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعت کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کے علم رکھتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اپنے علم سے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کس اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے؟ علم کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے نہیں۔ وجودی طور پر اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ علم کی بات کیوں کہی گئی ہے یہاں پہ کہ دلوں کے بھی بھید اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کہ اگر ہم دشمنوں سے یا کافروں سے دوستی رکھیں گے تو وہ کس نیت سے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے بھید جانتا ہے۔ آیت نمبر 30 ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء
تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا فیحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی اور جو اس نے برائی کی، اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کی برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یعنی ایک دن ایسا جب آئے گا کہ امتحان کا پردہ ہٹ جائے گا اور انسان اپنے اعمال کے سرمایے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جو یہاں سے کما جائے گا اعمال کے حساب سے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، تو اس سے مراد اس کی نیکیاں مکمل طور پر محفوظ ہوں گی، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے کہ یہ آیت نمبر 7 میں زلزال کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو خیر ایک جامعہ لفظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہر نیک عمل شامل ہوتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی اس کی برائیوں میں بھی محفوظ ہوں گی، برائیاں بھی ساری اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ سوء ایک جامعہ لفظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہر چھوٹا بڑا عمل شامل ہے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ یعنی اس دن بے انتہا افسوس اور شدید غم کی وجہ سے آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے برائیوں کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہو۔ وہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ جو چیزیں دنیا میں اس کے لیے لذت کا سامان بنی ہوئی تھی اس سے دور ہو جائیں۔ اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش یہ دن نہ آتا، لیکن وہ آ گیا، انسان پکڑا گیا، اب کوئی چھٹکارا نہیں، اب کوئی جائے فرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی جو نافرمانیاں جو اللہ تعالیٰ ہم سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اس دنیا میں، اور اس دن کی گھبراہٹوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہاں تک کہ یہ آج گناہوں کو ترک کر دینا ممکن ہے، اس لیے آج جو ہے اسے چھوڑنا آسان ہے، لیکن اس وقت جو ہے انسان کے لیے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے تاکہ لوگ اس کی نافرمانی سے بچیں، ورنہ اس دن بندہ کہے گا یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کرتے ہوئے اپنے آپ سے اور آنے والے وقت سے ڈرایا تاکہ نیک اعمال کی ترغیب دی جا سکے جس کے نتیجے میں امید اور عمل صالح حاصل ہو، ترغیب ہو جس کے نتیجے میں خوف حاصل ہو اور گناہ چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سے گناہ چھوٹ جائیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امید لائی کہ وہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کمال درجے کا مہربان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اپنی رحمت سے اپنا خوف نصیب فرمائے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ الحمدللہ یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔